اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله كما أنت أهل، وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمین۔ اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مالک ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پل پل تیرے حکموں کو توڑا ہے، قدم قدم پہ نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ نہ معلوم کتنے جرائم اور کرائم کر کے بھول گئے۔ اے اللہ تو کچھ بھولتا نہیں، سب کچھ تیرے ہاں درج ہوتا ہے۔ اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اے اللہ سب کچھ تو جانتا ہے میرے مولا۔ اے اللہ لوگوں کی نگاہوں میں ہم بڑے اچھے رہے، تو سب کچھ دیکھتا رہا ہم کیا کرتے رہے۔ اے اللہ جرم پہ جرم کرتے رہے، سمجھتے رہے کوئی دیکھنے پکڑنے والا نہیں۔ اے اللہ تو اگر چاہتا تو ہمیں زیر زمین دھسا دیتا، تو اگر چاہتا تو ہم پہ پتھروں کی بارش کر دیتا۔ اے اللہ تو اگر چاہتا تو ہمارے دروازے پہ لکھ دیتا کون جرم کر کے ٹہل رہا ہے، لیکن تو نے پردہ پوشی فرمائی، سب کچھ تو نے چھپا کر کے رکھا۔ اے اللہ جیسے تو نے چھپایا ایسے ہی معاف بھی فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں نے تیری شان پہ کوئی اثر نہیں ڈالا، تیرے خزانے پہ کوئی فرق نہیں ڈالا، ہم نے جرم کر کے اپنا نقصان کیا ہے میرے بولا۔ اقراری مجرم ہے، تیرے سامنے اپنے گناہوں کے اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ کہیں بھاگ کے ہم جانے والے بھی نہیں، کہیں بھاگ کے نکل کے جائیں تو بھی جا سکتے نہیں، سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ اے اللہ جیسے تو نے مہلت دی ہے ایسے ہی معاف بھی فرما دے۔ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین، آبا و اجداد، اساتذہ مشائخ میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں کریم آقا نہ معلوم کس حال میں ہے، اے اللہ تو ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہر ایک کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ کتنے جانے والے چلے گئے، یہ سوچتے رہے بعد والے احسان ثواب کریں گے، ہم اپنی دنیا میں مگن رہے، ہم نے بھول کر کے کبھی اپنے جانے والوں کو یاد نہیں کیا۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے جانے والا احسان ثواب کا ایسے انتظار کرتا ہے جیسے دریا میں پھنسا ہوا آدمی تندے کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ اے اللہ تو ہر ایک کو معاف فرما، ہر ایک کی قبر کو نور سے منور فرما، جب تک دنیا میں رکھا اللہ صحیح راہوں کو چلاتا اس کے لیے بے انتہا آسانی کا معاملہ فرماتا۔ اے اللہ دنیا سے لے جا تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ سوء خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، نسلن بعد نسلین کا صبح قیامت حفاظت فرماتا رہا۔ اے اللہ مسلمان جہاں پریشان ہے انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو ناحق جیلوں میں بند ہے ان کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما۔ اے اللہ کتنے بیچارے 20 سال سے جیلوں میں سو رہے ہیں، اے اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، طرح طرح کے ظلم اور اے اللہ بربریت کا شکار ہے۔ اے اللہ تو ہر ایک کو رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ ان بھائیوں کو ہم نے کبھی دعا میں نہیں یاد کیا، ہم نے ان کے لیے کبھی کوئی فنڈنگ نہیں کی۔ اے اللہ وہ بیچارے جیلوں میں سڑتے رہے، ان کے بچے اور ان کی بیویاں ان کی راہیں تکتی رہی۔ کتنے نوجوان ایسے جیلوں میں ہیں جن کی عورتیں شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ جیسی زندگی گزار رہی، جن کے بچے باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ بچے ماں سے پوچھتے ہیں اماں ابا کب آئیں گے، ماں سے پوچھ کے جواب دیتی ہے بیٹا ہو سکتا ہے عید میں ہے۔ عید آ جاتی ہے، سب لوگ اپنے باپ کے سائے عید منانے جاتے ہیں،
بچے پوچھتے ہیں ماں ابا کہاں رہ گئے؟ ماں آنسوؤں کے بندھن توڑ کر کے کہتی ہے بیٹا ہو سکتا ہے بقرعید میں آئے، عید پہ عید گزرتی ہے، بقرعید پہ بقرعید گزرتی ہے، سب کے ہاں خوشیاں منائی جاتی ہے، ان بیچاروں کے ہاں وہی غم کا سناٹا رہتا ہے۔ اے اللہ تو ہر ایک کو رہائی نصیب فرما دے، جیلر اور حکام کو ان کے حق میں نرم فرما دے۔ اے اللہ ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا، ان غیروں سے نجات عطا فرما، ایسے کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے۔ اے اللہ ظالم حکمرانوں سے نجات نصیب فرما، عادل اور نیک دل حکمران نصیب فرما۔ یہ ہمارے بدعمالیوں کی سب سزا ہے پورے ہندوستان میں۔ اے اللہ نہ ہمارا وقار، نہ عزت، نہ ہماری جان محفوظ، نہ ہمارے مال محفوظ۔ اے اللہ جرم کوئی کرے بھاگتے ہیں ہم نہیں، گھر ہمارے توڑے جاتے ہیں ہم ہی بھوک کے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے میرے اللہ اس بے بسی بے کسی سے نجات نصیب فرما، عزت، اقتدار، غلبہ، قوت، طاقت، شوکت نصیب فرما۔ اللہ مدارس کی، مساجد کی، ملی تنظیموں کی بے حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کے چلانے اور پڑھانے والوں میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ سب کی ضروریات کا اپنے خزانے خیر سے انتظام فرما۔ اے اللہ ہمارے اس پورے علاقے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے علاقے کو امن کے گہوارہ بنا، فتنہ و فساد سے پورے علاقے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جیسے تو نے اب تک اس علاقے کی سیلاب سے، قحط سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، اے اللہ دشمنوں کے شر سے حفاظت فرمائی ہے، اے اللہ ہمیشہ بچا کر کے رکھ۔ اے اللہ ہمارے ایک ایک گھرانے کی حفاظت فرما، ایک ایک ماں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلم گھرانے کی اللہ بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر گھر کو سکون اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ میاں بیوی کے تعلقات کو ہموار فرما، طلاق کی نحوست سے معاشرے کو پاک صاف فرما، جو بھائی بہن شادی کے لائق انہیں مناسب رشتہ عطا فرما، جلد از جلد ان کی شادیوں کے انتظام فرما۔ اے اللہ جو بیمار انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ نہ معلوم کتنے مریض بیڈ پہ ہے، کتنے علاج کرتے کرتے بیچارے تھک چکے ہیں، تیرا اشارہ نہیں اس لیے شفا نہیں، تو منڈوں شکندوں میں شفا دیتا ہے اور دے سکتا ہے، تو شفا دینے پہ آئے تو کوئی بیماری بڑی نہیں، تو نے شفا نہیں لکھی تو معمولی بیماری جان لیوا ہوتی ہے۔ اے اللہ ہر ایک کو شفا عطا فرما، یہاں بیٹھے لطیف بھائی کو شفا عطا فرما، اور جن کے لیے بھی کینسر کے لیے کہا گیا ہے، جس بھائی نے اپنی بیوی کے لیے پھول دیا ہے، اے اللہ ہر ایک کو شفا عطا فرما۔ اے میرے ربا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ میری شان میں تو چاہے نہ تو بغیر دوا کے شفا دے، تو نہ چاہے تو مہنگی دوائیں بھی بیکار رہے۔ اے اللہ ہر ایک کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی مہلک اور خطرناک بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیشہ اچھی صحت دے کے اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما، جب تک دنیا میں رکھ تمام اعضاء کو صحیح سالم رکھ، ایک ایک اعضاء سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کسی پہ بوجھ نہ بنا، اے اللہ دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا بنا کر کے رکھ۔ اے اللہ اپاہج پنے سے، معذوری، مجبوری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حادثات موت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ڈوب کے مرنے سے، جل کے مرنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے قرض میں ڈوبے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما۔ اے اللہ جلد از جلد ادائیگی کا کوئی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ قرض کے بوجھ کے آنے سے حفاظت فرما، تنگی رزق سے حفاظت فرما، وسیع رزق عطا فرما، جو دے اس میں بے انتہا برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی بے برکتی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی لاچاری اور مجبوری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر مقام میں سرخری عطا فرما۔ اے اللہ کبھی بھی ناکامی کا منہ نہ دیکھا،
اے اللہ جن لوگوں نے بلایا ہے، جو لوگ آئے ہیں، اے اللہ جو لوگ شریک ہوئے ہیں، ہر ایک کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے بیٹھنے بلانے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ دین دنیا کی بھلائی کا اسے ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اسے دین دنیا کی بھلائی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ایک دینی مجلس کے اختتام میں اے اللہ تیرے سامنے سب نے ہاتھ اٹھایا، بھیک مانگے ہیں، سب بھیک کا کٹورا لے کے آئے ہیں۔ اے اللہ اندر سے سب کودے ہوئے ہیں میرے مولا، تیری ایک سہارا ہے، اے بے سہاروں کا سہارا، جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا تو سہارا ہوا کرتا ہے۔ اے میرے ربا ہم سب کا سہارا بن جائے۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں انہیں ان کی اولاد میں سے کسی کو محروم نہ کر۔ اے اللہ ہر ایک کو دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا فرما، دین و دنیا کی ہر برائی سے حفاظت فرما۔ اے میرے کریم آقا تو کریموں کے کریم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تیرے در پہ آگے کوئی محروم نہیں جاتا ہے۔ نہ مانگنے والوں سے تو ناراض ہوتا ہے، مانگنے والوں سے تو خوش ہوتا ہے۔ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے۔ اے اللہ تیرے در پہ ہم بھیک کا کٹورا لے کے آئے ہیں۔ اے اللہ جتنے بیٹھے ہیں اے اللہ سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں، کسی کے پاس گھر نہیں، کسی کے پاس در نہیں، کوئی شادی بیاہ کے مسئلے میں پریشان، کوئی آل اولاد سے پریشان، کوئی آل اولاد کے لیے پریشان، کوئی رزق کے مسئلے میں پریشان، کوئی کاروبار اور ملازمت میں پریشان، کوئی گھریلو مسائل میں الجھا ہے۔ بہت سی باتیں تیرے علاوہ کسی سے نہیں کہی جا سکتی، تو عالم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اے اللہ کہاں جائے، کس سے کہے، کس سے لو لگائے، ہر جگہ سے لٹ کے پٹ کے تیرے گھر پہ آئے ہیں۔ اے میرے ربا ہر ایک کی جھولی کو مرادوں سے بھر دے۔ اے اللہ ہر ایک کے دامن کو مرادوں سے بھر دے، کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اے اللہ پورا علاقہ، پورے کھیت سوکھے پڑے گئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں نے بارش کو روک رکھا ہے، بادل آتے ہیں میرے مولا برستے نہیں ہیں، ہمارے کالے کرتوتوں نے ان بادلوں کو مجھ سے ناراض، تجھ سے ناراض کیا ہے۔ اے میرے اللہ معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ اگر تو فکر کرے گا تو ہم تو ابھی ہلاک ہو جائیں گے، تو ہمارے گناہوں کو نہ دے، تو اپنی بڑی رحمت کو دے۔ تیری رحمت ہمارے گناہوں کے مقابلے میں بہت وسیع ہے، تیری رحمت کے سامنے ہمارے گناہ ایک ذرہ کے برابر نہیں ہے میرے مولا۔ اے اللہ معاف فرما کے باران رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جلد از جلد بارش نازل فرما۔ اے اللہ اپنے بندے کو، اے اللہ اپنے کھیتوں کو سیراب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ میرے آقا، معاف فرما دے میرے مولا۔ مجھے یہ لوگ بلا کر کے لائے ہیں، ایک طرح سے میں مسافر ہوں، مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے، خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے تو شرم کھاتا ہے۔ اے اللہ سفید داڑھی والے سے تو شرم کھاتا ہے، وہ بھی بیٹھے ہیں، معصوم بچے ہیں جن کے سروں پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اے اللہ ان کی معصومیت کا واسطہ اے اللہ ہر ایک کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ان کا ہم پر حق ہے، یا بھی کہنا چاہتے تو نہیں کہہ سکے، اے اللہ ہر ایک کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔
اللہ بار بار تیری مجلس نصیب فرما، بار بار صلح اور عطیہ کی صحبت عطا فرما، اللہ جو باتیں کہی گئی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہر طرح کی ضلالت گمراہی سے، اللہ ذلت و رسوائی سے بے انتہا حفاظت فرما، اللہ نماز با جماعت کی توفیق عطا فرما، اللہ ذکر و تلاوت کی اللہ بے انتہا توفیق نصیب فرما، اللہ غلط راہوں سے بے انتہا حفاظت فرما، اللہ گناہوں کی برائی اللہ دل و دماغ میں پرست فرما دے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی پیشانیاں پکڑ پکڑ کے اللہ صحیح راہوں پہ چلا، اللہ غلط راہوں سے بے انتہا حفاظت فرما، اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کو مانگا ہے ہم ان تمام بھلائیوں کی درخواست کرتے ہیں، جن برائیوں سے پناہ چاہیے اللہ ان تمام برائیوں سے پناہ چاہتے ہیں، کریم اکرم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔